السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے نوادرات، فنون لطیفہ اور بیش قیمت ثقافتی ورثے میں چولستان کی تہذیب و تمدن، آثار قدیمہ اور کھنڈرات ایک اہم مقام کے حامل ہیں۔ زمانۂ قدیم میں چولستان کی آب و ہوا آج سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں کبھی دریائے ہاکڑا ٹھاٹھیں مارتا تھا جو اب خشک کھدی ہوئی پگڈنڈی کی شکل میں موجود ہے۔ اس کے دونوں اطراف کچی پکی اینٹوں کے تقریباً 40 کلوں کے کھنڈرات ہیں۔ ناظرین، یہ چولستان بہاولپور ڈویژن کے تقریباً نصف رقبے پر مشتمل ہے اور یہ علاقہ روہی کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ اس علاقے میں خانہ بدوش قبیلے رہتے ہیں جن کی تمام تر دولت ان کی بکریاں، اونٹ اور بھیڑیں ہیں۔ یہاں پانی نایاب ہے اور بارشیں کبھی کبھار ہوتی ہیں اور بارش کے پانی کو چھوٹے چھوٹے گھڑوں میں جمع کر لیا جاتا ہے جنہیں ٹوبہ کہا جاتا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا میں رہنا نہایت ہی مشکل ہے، مگر اس کے باوجود یہاں کے لوگ اپنے ماحول سے پیار کرتے ہیں۔ ناظرین، چولستان میں پائی جانے والی عمارتوں میں قلعہ دراوڑ سب سے زیادہ متاثر کن ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے، تو آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ قلعہ دراوڑ کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیادیں اسلام سے قبل بنائے جانے والے قلعے کی بنیادوں پر رکھی گئی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اسے بھاٹی یا بھاٹیا نے تعمیر کیا تھا جس کا نام ڈیڑا سڑھ تھا۔ اسے دیوراول بھی کہا جاتا ہے۔ اس قلعے کا نام در حقیقت اس کے نام پر دیوراول رکھا گیا تھا، لیکن بعد ازاں اسے دراوڑ کہا جانے لگا۔ قلعہ دراوڑ کی اولین تاریخ کے بارے میں ہمیں زیادہ معلوم نہیں ہے، البتہ ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ کیسے بہاولپور کے نواب محمد خان اول نے 1733 عیسوی بعد از مسیح میں دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ 6 سال بعد نادر شاہ نے نواب کے خطاب سے نوازا اور سندھ کا وسیع و عریض علاقہ انہیں عطا کیا، جس میں موجودہ شکارپور، لاڑکانہ، سیتوستان اور چہاٹھیار کے علاقے شامل تھے۔ دراوڑ کا علاقہ ان تمام علاقوں کے علاوہ عطا کیا گیا تھا۔ دوسرے نواب محمد بہاول خان کے دور میں راول رائے سنگھ نے 1747 عیسوی میں اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ کم و بیش تیسرے نواب مبارک خان کے دور میں اسے رضاکارانہ طور پر اس شرط پر واپس کر دیا گیا کہ اس قلعے کی آمدنی کا نصف انہیں عطا کیا جائے گا۔ بہاولپور کا علاقہ اور قلعہ دراوڑ تیمور شاہ نے 1788 عیسوی میں اپنے قبضے میں لے لیا اور اسے تھوڑے عرصے کے لیے شاہ محمد خان کی نگرانی میں دے دیا، لیکن جلد ہی چوتھے نواب محمد بہاول خان دوئم نے ان دونوں علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 18ویں صدی کے آخری راج میں دراوڑ کا علاقہ بہاولپور اسٹیٹ کے سابق حاکموں کے کنٹرول میں تھا۔ قلعہ دراوڑ میں 40 برج، اندر ایک کنواں اور مرکزی دروازے میں پانی کا ایک بڑا تالاب ہے۔ قلعہ چوکور تقریباً 220 میٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور بل کھاتے ہوئے دریا کے کنارے مشرقی سمت میں قلعے کا کلیدی پھاٹک ہے۔ اس کے زیادہ تر برج ابھی تک قائم ہیں۔ قلعے کی افقی دیواریں گردا گرد خندق سے اٹھتی ہوئی 30 سے 32 میٹر اونچی ہیں۔ قلعے کے اندر بیشتر عمارات جو نواب کے فوجی دستوں اور شاہی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتی رہی اب بھی موجود ہیں۔ دیواروں کے اندرونی اونچائی 20 میٹر ہے۔ جنوب مشرقی برج میں نواب کی ذاتی رہائش گاہ نہایت خوبصورتی سے منعکس کی گئی ہے۔ ڈیرہ نواب صاحب کی طرف سے جہاں نواب صاحب کا رہائشی محل واقع ہے، قلعہ دراوڑ قریب ہی واقع ہے۔ ایک پختہ سڑک جنوب کی سمت تقریباً 15 کلومیٹر پر ایک پگڈنڈی سے جا ملتی ہے جو سیدھی قلعہ دراوڑ کو جاتی ہے۔ راستہ نہایت ہی جان خیز اور صحرا میں سے گزرتے ہوئے ریت کے ٹیلے گہری کھدائی کے گڑھے ہیں جن میں بے شمار ہرن اور قسم قسم کے پرندے تفریح طبع کا بہترین سامان پیدا کرتے ہیں۔ قلعے میں داخل ہونے کے لیے پروانہ راہداری ڈیرہ نواب صاحب سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سیاحوں کو چاہیے کہ روانگی سے قبل پینے کے پانی کی خاصی مقدار اپنے ہمراہ رکھیں کیونکہ ٹوبے کا پانی کھاری اور ناقابل استعمال ہے۔ قلعہ دراوڑ کو جاتے ہوئے سرخ اینٹوں کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں جو صحرا کے ریتیلے پس منظر میں عجیب جداگانہ حیثیت کے حامل ہیں۔ بہاولپور کے علاقہ چولستان کے جس حصے میں قلعہ دراوڑ واقع ہے اس میں کئی ٹیلے، وسیع میدان اور ٹھیکریوں کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں۔ بعض مورخوں نے دراوڑ کو راجہ داہر کا تعمیر کردہ قلعہ بھی کہا ہے اور کہا ہے کہ اس قلعے کا اصل نام داہر تھا جو کثرت استعمال سے بگڑ کر دراوڑ ہو گیا۔ مقامی باشندوں میں قلعہ دراوڑ کے بارے میں ایک ضرب المثل عام ہے۔ اس ضرب المثل کا پس منظر یہ ہے کہ روہی یعنی چولستان کی سیرابی کیفیت کے تحت قلعہ کی دیواریں دن میں 7-8 بار رنگ بدلتی ہیں۔